قوم جو ایک فخر کی طرف نکلی تھی، غرور کی طرف نکلی تھی، ایک اپنی خودداری کی طرف نکلی تھی، اس سے دوبارہ جھکا دیں گے پوری قوم کو ایک کونے میں لے جا کے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ 22 کروڑ جو عوام ہے وہ دیکھ تو رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگلا آنے والا وقت الیکشن 5 ماہ 4 ماہ کے بعد یا 1.5 سال پوری یہ جو اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے، تو اس تک تو یہ باقی تمام سیاسی جماعتیں وہ اقتدار میں کسی نہ کسی صورت میں رہی ہیں ماضی میں بھی، اور اب کیا واقعی عوام اس طرح سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اگلا الیکشن کہ صرف گھی تیل کی قیمتوں کے حوالے سے، آٹے کی قیمتوں میں، یا وہ جو خودداری کا ایک بہت بڑا نعرہ لگ رہا ہے اس کی صورت میں یہ الیکشن لڑے جائیں؟ دیکھیں مدثر، سمیع ابراہیم صاحب نے جو ایکسپلین کیا نا، پاکستان میں ہر پاکستانی کو اپنے دل اور دماغ میں جھانک کر دیکھے تو یہی صورتحال ہے۔ یہ جس طرح ایکسپلین کیا ہے، میں سمجھتا ہوں میں ایک بات جو سمیع صاحب نے کہی، گراؤنڈ پر لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے، کل رات کو ایم کی پریس کانفرنس سے لے کے آج تک انکلوڈنگ آفس میں باہر لوگوں میں، عمران خان کے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ واقعی عمران خان کو نکال دیں گے؟ عمران خان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے اقوام متحدہ میں اس نے یہ تقریر کی تھی، اس نے تو یہ دن منانے کے لیے کامیابی کی تھی، یہ تو ان میں سے کوئی بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، یہ تو کیا یہ پرچیاں پڑھتے رہتے ہیں۔ عمران خان نے تو ایسا کر دیا تھا، عمران خان نے ابھی پیٹرول ڈیزل کم کر دیا، عمران خان نے کووڈ کے اندر ہمیں جو ہے مرنے نہیں دیا۔ یہ وہ باتیں جو 2-3 سال میں ہم شاید بھول گئے تھے، لوگوں نے نوک کر کر کے بتائی ہیں، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، سازش جو ہے وہ سازش کو سنجیدہ لینا نہ لینا، کچھ میڈیا گروپس، کچھ تجزیہ کار، کچھ سازشی پنڈت، انہوں نے اس کو گول مول کر دیا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک جلسے میں کہہ رہے ہیں میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، میرے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور ہمارا نان سیریس میڈیا، یہ پنڈت، یہ پیسے لفافے لینے والے صحافی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے ہی ہے، یوں ہے۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوا، باتیں کر رہے لوگوں نے نہیں، مطلب لوگ سنجیدہ ہیں، یہ خط سیریس ہے، اس خط کے اوپر وزیر اعظم پاکستان ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے قوم سے خطاب کرنا ہے، کابینہ میں انہوں نے شو کر دیا ہے، یہ چیزیں کس حد، ابھی گیم اوور نہیں ہوا، ابھی قوم عمران خان کے اس آخری بال کا منظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ابھی اگر یہ خط صحیح ہے، اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہمارے کسی سفارتکار نے لکھ کر دیا اور اس کو دھمکی دی ہے تو کیا ہم اپنے سفارتکار کو ڈس اون کر دیں گے؟ ہم نے اسے رکھا وہاں پہ اسی لیے ہے نا، وہ سارے ملکی مفادات کے حوالے سے ہے نا وہاں پر، وہ جو صورتحال ڈپلومیٹک ہوگی وہ ملک کو بتائے گا نا، وہ وزیر اعظم کو بتائے گا، وزیر خارجہ کو بتائے گا، وہ جو کہے گا اس سے مملکت اون کرے گی اس کو ابھی علی گیلانی صاحب فرما رہے تھے یہ کہ ایک 18-19 گریڈ کے افسر نے لکھ دیا، وہ بھائی 18-19 گریڈ کا افسر میرے لیے میری اسٹیٹ کا اہم ترین آدمی ہے، اس کو رکھا اس لیے وہاں پہ نمائندہ ہے، اس کو اگر وزیر اعظم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، اور وہ جو اسٹیپس عمران خان اس وقت لے رہا ہے وہ قوم کی خودداری کی، ملک کو کھڑا کرنے کی، اسلامی فوبیا سے متعلق سارے دنیا کو ہلا رہا ہے وہ جو سب کچھ کر رہا ہے وہ کس کو اچھا لگے گا اور کس کو برا لگے گا؟ تو یہ جو پیسہ چل رہا ہے، یا ہم بات کر لیں اس کو 2 وزارتیں مل گئیں اور 4 سیٹیں ادھر چلی گئی، میرے حساب سے وہ بڑا غیر اہم معاملہ ہے، بڑا معاملہ عمران خان کے خلاف سازش کا ہے، اور عمران خان مجھے جہاں تک اندازہ ہے وہ ایسے بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیپ اگلا اٹھائیں گے، سچویشن کسی سائڈ پر بھی جا سکتی ہے، یہ اتنے سیٹس ہو گئیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، ہو سکتا ہے بن جائیں، لیکن ابھی بال باقی ہے، ابھی اس کے اوورز باقی ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ جو خط ہے، اس خط کے جواب میں غدار کون ہے؟ اگر اسٹیٹ مملکت کھڑی ہوتی ہے تو کون غدار ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کس پوزیشن میں ہوں گے؟ زرداری صاحب کس پوزیشن میں ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کس پوزیشن میں ہوں گے؟ اگر ریاست کھڑی ہوتی ہے وزیر اعظم کے پیچھے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کائے کی حکومت ہے، کون سا وزیر اعلیٰ، کون سا پی ایم؟ صورتحال ابھی ختم نہیں ہے مدثر، قوم عمران خان کو دیکھ رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور ابھی جو جس جوش جذبے سے بھی شیخ رشید صاحب نے 2-4 جملے کہے ہیں وہ تو جتنا بتا سکتے تھے انہوں نے بتایا، لیکن میرے حساب سے عمران خان ہاتھ بند کر کے استعفیٰ دے کر گھر جانے والا آدمی تو نہیں ہے، وہ سیاست دان تو نہیں ہے، وہ تو ملک میں ریفارمز ریولوشن لانے کے لیے آیا ہے نا، وہ کیسے ایسے جائے گا؟ وہ بتائے گا، اس نے بتایا ہوا تھا۔ اور یہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو خط پڑھنے کا طریقہ ہے، کیا کسی جلسے میں عمران خان نے کبھی کوئی کاغذ پڑھا؟ کیا اقوام متحدہ کے اندر پڑھا؟ OIC کے اندر پڑھا؟ کسی جلسے میں پڑھا؟ یہ لائنیں کسی نے طے کر لکھ کر دی ہے نا کہ آپ نے صرف یہیں تک پڑھنا تھا، اس کے علاوہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خان نے خالی وہ 4 لائنیں ہی پڑھی جو بھی کسی نے طے کر کے کہا،
تو اس کا مطلب ہے وہ ادارے، وہ لوگ، وہ مملکت کے وہ کنیکٹڈ ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو سیاسی جماعت جو بھی فیصلہ کر لے وہ گیم الگ ہے اور یہ سازش الگ ہے. اور اس میں ابھی عمران خان صاحب نے بولنا ہے، اپنا اقدامات لینے ہیں. قوم اگر اس بال سے ایسے نکل گئی اور یہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، جیسے کہ سمیع صاحب بھی کہہ رہے تھے 3 دفعہ رہے ہیں، 4تھی بار میں ان کا فیملی، تو کیا انہوں نے کر لیا ہے پاکستان میں اور کیا کر لیں گے یہ پاکستان میں؟ کیا کر لیں گے پاکستانیوں کو اور کیا پاکستان کو کہاں لے کے، کون سا ویژن ہے ان کے پاس؟ یہ پیٹرول ڈیزل اس کے پرائزز جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں گے، یہ مہنگائی کا مقابلہ کر لیں گے، ان کے پاس کوئی پلان ہے کس طرح یہ پاکستان کو نکالیں گے؟ پاکستان کا نیریٹو، ان کے دور میں تو وزیر خارجہ نہیں تھا، ان کے دور میں تو کوئی بولنے والا نہیں تھا، ان کے دور میں تو انڈینز کے گھر میں اتر رہے تھے، ان کے دور میں تو وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. یہ کس طرف لے کے جائیں گے؟ ڈاؤن لیگیشن کے دور کے اندر ہوئی ہے. یہ پاکستان کو دوبارہ ایک ایسے سمت پر لے کے کھڑا کر دیں گے جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر با ادب با ملاحظہ کھڑے رہیں گے. قوم جو ایک فخر کی طرف نکلی تھی، غرور کی طرف نکلی تھی، ایک اپنی خودداری کی طرف نکلی تھی، اس سے دوبارہ جھکا دیں گے پوری قوم کو ایک کونے میں لے جا کے. یہ وہ ڈائریکشن نظر آ رہی ہے مجھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.